الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے تنگی اور فراخی، بدحالی، بدامنی، امن، خوشحالی، محبت، نفرت، جنگ، امن، یہ حالات تم پر آتے رہیں گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پھر میں یہ دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو، تم حالات کے چکر میں پھنستے ہو یا حالات پیدا کرنے والے کی طرف دوڑتے ہو۔ تم ان حالات میں بے حال ہوتے ہو، یہ جس نے حال بھیجا ہے اس کو یاد کرتے ہو۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ دنیا کے انسانوں پر حالات آتے رہیں گے۔ اس کے پیچھے ایک اللہ کا محکم قانون ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو، ایمان والوں کو، کافروں کو، سب کو جہنم میں ڈال دے، وہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ اور وہ سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، پھر بھی وہ بے انصاف نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرے اسے پوچھا نہیں جا سکتا، چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے۔ قولہ الحق، اس کا ہر بول حق ہے۔ وبالحق انزلناہ، اس کا ہر اتارا ہوا کلام حق ہوتا ہے۔ وبالحق نزل، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترتا ہے۔ اور ذالکم اللہ ربکم الحق، اور یہ تمہارا عظیم الشان رب ہے جو حق ہے۔ وہاں غلطی تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ ظلم، نہ زیادتی، نہ غلطی۔ تو نظام کائنات جو چلتا ہے، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی مہنگا، ایسا مہنگائی کے قحط پڑ جائے، کبھی چیزوں کی بہتات اور فراوانی، کبھی خون پانی کی طرح بہنے لگتا ہے، سستا ہو جاتا ہے، عزتیں نیلام ہوتی ہیں، پگڑیاں اچھلتی ہیں، اور کبھی فریاد پر اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ابو معلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور نے پکڑا، ڈاکو تھا، کہنے لگے میرا مال لے لے، مجھے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، تمہیں قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو عمر کو بتائے گا جا کے، تو عمر مجھے پکڑوائے گا، لہذا تیرا مارنا ضروری ہے۔ کہا اچھا مجھے اجازت ہے میں 2 نفل پڑھ لوں؟ کا پڑھ لو۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا تو اس نے برچھا اٹھایا مارنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ تو ایک آواز آئی
لا تقتلہ، اسے مت مارو۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر ایک آواز آئی لا تقتلہ، مت مارو۔ پھر اس نے پھر دیکھا دائیں بائیں کون کہہ رہا ہے لا تقتلہ، جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی، کہ یا ارحم، تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر تیسری دفعہ آواز آئی لا تقتلہ، لیکن تیسری آواز پر ایک دم ایک شاہ سوار سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اس نے اگر اس کو یوں ہلکا سا مارا تو وہ زمین پر گرا اور اس کے سارے وجود میں آگ لگ گئی اور اس کے سامنے جل کے راکھ ہو گئے۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ من انت؟ نصرنی اللہ بک، کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے برکت سے میری مدد کی۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے کہا یا ارحم الراحمین پہلی دفعہ تو سارے آسمان کے دروازے بجنے لگے، دوڑ 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 دوڑ۔ اب دیکھو کروڑوں انسان یا ارحم الراحمین ہیں، یہ ایک آواز ہے، ایک آواز یا ارحم الراحمین۔ وَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعَ، جب تو نے کہا یا ارحم الراحمین تو ساتوں آسمان کے دروازے ہل گئے، وہ کھڑک گئے، تیز ہوا سے جیسے کیواڑ بجتے ہیں قعقع، تو ایسے ساتوں آسمان کے دروازوں میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے؟ تو میں چوتھے آسمان پر، میں نے کہا یا اللہ میرے ذمے فرما۔ تو ابھی اس نے پہلی دفعہ تلوار اٹھائی ہے تو میں نے وہاں سے آواز لگائی مت مارنا اسے، اس وقت میں چوتھے آسمان پر تھا۔ جب اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی ہے تو میں اس وقت پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیرے لیے پہنچ چکا تھا۔ جو بھی یہ تیرا معاملہ نہیں، جو بھی تیری طرح ایسے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی مدد کے لیے اپنا نظام چلائے گا۔ ایک یہ دور ہے، ایک آدمی کی فریاد پر آسمان کے فرشتے اترنا شروع کر دیتے۔ ایک عورت ہے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن نے ان کو طلاق دے دی، جاہلیت کے دور کی ایک طلاق تھی۔ کوئی شخص اپنی ماں بیوی سے کہتا تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے میرے لیے، انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ اس طرح حرام ہو جاتی تھی کہ کہیں اور نکاح ہو کر پھر طلاق ہو کر پھر بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ 3 طلاق میں تو ہے کہ کہیں نکاح ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس طلاق میں ساری زندگی کے لیے حرام۔ ان کے خامد ہیں اوس بن صامت، عبادہ بن صامت کے بھائی۔ عبادہ بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شہرت نہیں ہے۔ وہ آ گئیں اللہ کے نبی کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کنگھی فرما رہے ہیں سر کے بالوں، کہنے لگے یا رسول اللہ ان زوجی اوس ظاہر منی فما تقول، میرے خامد اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، زہار
ظہر کمر، تو اشارہ ہوتا تھا. تو اس میں کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، تو اس پہ اب حرام ہوگا. وہ کہنے لگی نظر ثانی فرمائیں، انہ ابو ولدی واحب الناس الی، وہ میرا بڑا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے، میرے بچوں کا باپ ہے. آپ نظر ثانی فرمائیں. پھر آپ نے کہا حرمتی علیہ، تو حرام ہوگا. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اکل مالی فافنى شبابی وتفرق اہلی، میری جوانی بھی ڈھل گئی، میرا مال بھی ختم، اور میرے ماں باپ بھی مر گئے. تو اب اگر یہ طلاق ہوتی ہے تو پھر میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ میرا تو کوئی ہے نہیں سنبھالنے والا. تو اس مرتبہ آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ آپ نہیں بول رہے، خاموش ہو گئے، وہ کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں اپنے اللہ کو سناتا ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا اے اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں، بھوکے مریں گے. ان ضممتہم الیہ فضاعوا، میں باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا، ضائع ہو جائیں گے. یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جو تیرے دربار میں شریعت کا فیصلہ ہے وہ اتار. اللہ کے دربار میں یوں درخواست پیش کی کہ تیرا جو فیصلہ آئے میرے خلاف نہ آئے، میرے حق میں آئے. اور یہ کہہ کے اس نے شور مچانا شروع کیا. تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خولہ سے کہا خولہ چھپ ہو جا، وحی آ گئی. تو جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو وحی کا پتہ چل جاتا تھا، آپ کا رنگ بدلا ہوا، آنکھیں بند، ماتھے پہ پسینہ، اور حالت اور طرح ہوتی تھی. تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں فیصلہ اب آئے گا یا میرے خلاف آئے گا. تو جب وحی ختم ہوئی ہیں تو آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اپنے نبی کے فتوے کے خلاف، اپنے نبی کے فتویٰ کے خلاف اپنی ایک بندی کے حق میں فیصلہ دیا. اور صرف یہ خبر نہیں تھی کہ جبریل لے کر آ جاتا کہ یہ طلاق ختم کر دی گئی ہے، بلکہ جبریل قرآن لے کر آیا اور اسے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اور 1429 سال ہوں یا 14,029 سال ہوں، خولہ کا ذکر جب تک قرآن موجود ہے گونجتا رہے گا. 28واں پارہ شروع ہوا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. یہ پورا ایک رکوع آگے چلو اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ کی شان میں اتارا، ان کے حق میں اتارا. اور اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی موجود تھا جب تیرا اور خولہ کا آپس میں تکرار چل رہا تھا.
اور خولا کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ یہ طلاق ختم کریں، اور تم کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ طلاق ہو گئی، اور وہ ہاں کر رہی تھی اور آپ نہ کر رہے تھے، اور میں آپ دونوں کا یہ مناظرہ سن رہا تھا۔ قد یعنی اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے، لیکن قد کی تصویر یوں ہے کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہو میں بھی شریک مجلس تھا جب یہ مناظرہ ہو رہا تھا، جب دونوں طرف کے دلائل چل رہے تھے تو میں بھی موجود تھا اور تیری بھی سن رہا تھا اور خولا کے بھی سن رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ خولا کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا، اور اس کی ایک سزا رکھی ہے کہ جو 60 غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لے تو وہ طلاق ختم اور بیوی اس کے لیے حلال۔ یہ اسی امت پر یہ دور گزرا ہے، اسی امت پر گزرا ہے کہ ایک دم اللہ کے غیبی نظام حرکت میں آتے تھے کہ وہ لوگ حالات میں نہیں الجھتے تھے، حالات والے کی طرف دوڑتے تھے، حالات والے کی طرف دوڑتے تھے۔ ابھی 15 شعبان کی رات گزری، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے خیال میں نے 15-20 سال سے بیان نہیں کیا، لیکن ابھی اچانک یاد آیا کہ شام کے فتوحات میں ایک جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، 500 آدمی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر، عبداللہ بن انیس، یہ دونوں بڑے مشہور صحابی، عبداللہ بن جعفر تو آل رسول میں سے ہیں، عبداللہ بن انیس ویسے بڑے مشہور صحابی، یہ 500 کا بھیجا۔ دیر سمعان ایک جگہ تھی، دیر سمعان، وہاں حکم دیا کہ وہ زیادہ فوج نہیں ہے تو وہاں جا کر قبضہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ۔ تو جب یہ لشکر روانہ ہوا تو 15 شعبان کی رات تھی۔ اس حوالے سے مجھے اچانک یہ قصہ یاد آ گیا۔ تو وہ عبداللہ بن انیس کہنے لگے کہ عبداللہ دیکھو آج چاند کتنا خوبصورت ہے اور کیسی مبارک رات ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر کہنے لگے بے شک لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین، بے شک یہ بہت مبارک رات ہے، میرا بھی جی چاہتا تھا آج رات میں عبادت کرتا، نفل پڑھتا، پر اللہ کی راہ کا اٹھا ہوا ایک قدم ایسی 1000 راتوں پہ بھاری ہے، ایک قدم۔ تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ انہیں نہیں خبر کہ آگے روم کا بادشاہ 10,000 کا لشکر بھیج چکا ہے، وہاں کا جو والی تھا اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس کو خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان حملہ آور نہ ہو جائیں، تو اس نے احتیاطاً کیسر سے فوج منگوائی تھی کہ میری بیٹی کی شادی صحیح ہو جائے، تو اس نے 10,000 کا ایک لشکر بھیج دیا تھا حفاظت کے لیے۔ تو جب یہ قریب پہنچے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارا تو قیاس غلط نکلا، یہاں تو 10,000 کا لشکر اور ہم ٹوٹل 500، تو کیا کریں؟ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تو آگے جاؤں گا، تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے آ جائے، اگر اللہ نے چاہا تو شام تک یہیں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی
تو اللہ تعالیٰ جنت میں ملاقات کرا دے گا، میں نہیں پیچھے ہٹتا۔ اور 500 کے ساتھ بھیڑ گئے 10,000 کا۔ ان کو بھی پہلے سے اندازہ تھا کہ ہوگا کام، یہ ہوگا۔ تو جنگ کے شروع میں ہی نا سارے گھیرے میں آ گئے، 500 10,000 کا نسبت۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے جی میں آیا پہلے جعفر بھی رومیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، جعفر بن ابی طالب جو موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کے والد، آج بیٹا بھی شہید ہو جائے یہ میرے برداشت کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نا ایک طرف اکیلے حملہ کیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے۔ 10,000 کا گھیرا تھا، ایک طرف سے حملہ کیا ہے اور سب کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے، اور پھر وہاں سے دوڑ لگائی اور سیدھے پہنچے مسلمانوں کے لشکر۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے فرمایا، ادرک ادرک ابن جعفر، جعفر کے بیٹے کی مدد کو پہنچ۔ پہلے اس کا باپ رومیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا، آج اس کا بیٹا بھی زندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا وہ تو سامنے 10,000 کا لشکر ہے، ادھر صرف 500 ہیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، کون ہے بھائی جلد سے جلد پہنچ سکتا ہو؟ تو اس وقت عمارت خالد بن ولید سے ہٹ چکی تھی اور ابو عبیدہ امیر تھے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا مجھے بھیج دو، میں جاتا ہوں۔ تو ابو عبیدہ فرمانے لگے میرا پہلے بھی خیال تھا کہ تم ہی پہل کرو گے سب سے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ نا 3,000 کا ایک لشکر بھیج دیا تھا، اور پھر جب وہ نکلے تو دعا کی، اللہم اطوِ لہم الارض وضع لہم الارض، یا اللہ زمین کو ان کے لیے سکیڑ دے۔ عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن انیس جب وہاں سے نکلے تھے تو وہ ظہر کے بعد پہنچے تھے لشکر میں، ان کو 4-5 گھنٹے لگے، 6 گھنٹے لگے ان کو گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے۔ تو جب ابو عبیدہ نے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے زمین کو سکیڑ دے، تو یہ 3,000 کا لشکر 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ اللہ نے ایسے سکیڑا زمین کی تنابوں کو۔ تو اس وقت عبداللہ بن جعفر اور واثلہ بن اسقع اصحاب صفہ میں بڑے مشہور صحابی، تو واثلہ بن اسقع کہنے لگے کہ ہمیں خیال ہوا کہ ہا ہن المحشر اليوم، لگتا ہے آج قبریں ادھر ہی بنیں گی، آج نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو لگتا ہے آج قبریں ادھر ہی بنیں گی۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی تلوار ایسے پھینک دی اور ایسے ہاتھ اٹھائے، اوف، کیسے لوگ تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ میرا اللہ کہتا ہے من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ، کون ہے فیصلہ آباد میں دعویٰ کرنے والا کہ میں اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں اور اللہ کھولتا ہی نہیں۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، یہ کون ہے کہنے والا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہی نہیں۔ کہا نہیں نہیں، تجھے نہ مانگنا آتا ہے نہ تجھے دروازے پہ دستک دینا آتا ہے، مانگنا سیکھ کے آ، دروازہ کھٹکھٹانا سیکھ کے آ،
میرے خزانے ہیں ہی تمہارے لیے، وہ خود کیا کرے گا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ ساری کائنات سے غنی، بادشاہ تو سخی ہو کر بھی کبھی ہاتھ روکتا ہے کہ پیچھے خزانہ تھوڑا رہ گیا ہے، تو چاہے کتنا ہی سخی ہو کہتا ہے یار ہوں کم تھوڑا رہ گیا ہے، حالی ران دے مڑا وے جے ہیں۔ لیکن میرا اللہ تو یوں کہتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، عرب و عجم، کالے اور گورے، اگلے اور پچھلے، اور مرد اور عورت، سارے تم کٹھے ہو جاؤ، ثم سألونی، پھر مانگو، دل کھول کے مانگو، کوئی بخل نہ کرو، فأعطیت کل انسان مسألتہ، پھر میں تمہیں تمہارا چاہا سارے کا سارا پورا پورا دے دوں، تو ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ مانگنے والوں کی کمی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے تلوار پھینک دی اور پھر یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، نظر اٹھائی کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے ہیں، تیری راہ میں نکلے اور تیری مدد کے محتاج، ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما اور ہمیں ان اسلام کے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ فرما۔ اور یہ کہہ کر پھر اپنی تلوار اٹھائی اور پھر جت گئے، تو اتنے میں نا ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ تو واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مٹھی میں آ گئے اور ہم نے سمجھا کہ رومی اور مزید پہنچ گئے اور اب آخری امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ جو غبار دور سے نظر آیا، کہا بس ختم، اب تو آس بھی ختم ہے۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو غبار کے اندر سے ہمیں خالد بن ولید کی تکبیر سنائی دی۔ اور رافع بن عمیرہ الطائی کہ جب تھوڑا سا غبار چھٹا تو ہم نے دیکھا کہ دو آدمی آگے آ رہے تھے، ایک رافع بن عمیرہ، ایک خالد بن ولید، اور باقی پیچھے۔ پھر تو چند گھڑیاں ہی لگیں تو حضرت خالد جو تھے نا، ان کو ابو عبیدہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر عبداللہ شہید ہو گیا نا تو عمر کے سامنے مجھے بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جعفر بھی رومیوں کے ہاتھوں گیا اور اس کا بیٹا بھی، تو دیکھو سب سے پہلے عبداللہ کو ڈھونڈنا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجمع کو چیرتے ہوئے اندر گھسے تو زور سے آوازیں دے رہے تھے عبداللہ بن جعفر کو، کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو، اور وہ بالکل بیچ گھیرے میں آئے ہوئے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، اور ان کے ساتھ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر، یہ 3-4 آدمی تھے جو زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کے لڑ رہے تھے۔ تو جب یہ قریب پہنچے ہیں تو گھیرا ٹوٹ گیا اور پھر رومیوں کو بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، خون خون سارا۔ تو پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما، کہا کہ آج تو نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ ایسے قصے یاد آ گئے کہ ایک دور ایسا تھا
کہ ادھر ہاتھ اٹھتے تھے، ادھر قبولیت کے دروازے کھل جاتے تھے۔ اللہ سے صلح کی ہوئی تھی، صلح تھی اللہ کے ساتھ۔ ایک دور ہے ابھی رمضان میں کوئی 30-40 لاکھ آدمی عمرہ کرے گا، اور حج میں کوئی 20-25 لاکھ آدمی حج پہ پہنچتا ہے، اور بیت اللہ میں اور طواف کی جگہ میں پاؤں رکھنے کے لیے آدمی کو مشکل پیش آ رہی ہوتی۔ کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں لیکن وہ اوپر نہیں جاتی۔ جاتی ہوں گی اوپر، یہ نہیں کہ اوپر نہیں جاتی، اوپر جاتی ہیں، قبولیت کے در نہیں کھلتے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم سے پاک ہے۔ اور یہ میں نے اپنا قول نہیں نقل کیا، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ ساری دنیا کے نیک، بد، ایمان والے اور کافر سب کو دوزخ میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ رحم ہی رحم، اس کے 99 جو نام ایک حدیث میں آئے ہیں، اس میں صرف ایک نام ہے منتقم، جو اس کے غصے پہ دلالت کرتا ہے، باقی یہ سارے نام اس کی شہنشاہی، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس پہ سارے دلالت کرتے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ خیر اور بھلائی اور تباہی، اس کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت مسلمان کا خون بڑا سستا ہے، اس کی عزت 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ یہ باطل والے طاقتور ہو گئے اس لیے ہے، باطل طاقتیں ایٹم بم بنا چکی اس لیے ہے، یا اس کے کوئی اور اسباب بھی ہیں؟ تو جب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں یا اللہ کے نبی کا فرمان دیکھتے ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ سبب ہمارے اندر ہے۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن ایسا آئے گا جب باطل قومیں تمہیں ایسے کھائیں گی جیسے کھانے کے پیالے پر بلا کر سب کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، بوٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، شوربہ پیو، ایسے تمہیں تقسیم کر کے کھائیں گے جیسے پیالے کے گرد بیٹھنے والی قوم۔ عرب بڑے بڑے پیالوں میں کھاتے تھے، ہماری طرح پلیٹوں میں نہیں کھاتے تھے، بڑے بڑے پیالوں میں کھاتے تھے، تھال ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے؟ قال لا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 1 ارب سے بھی زیادہ۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری کثرت ایسے ہوگی جیسے سیلابی ریلا پانی کی موجوں کے اوپر جیسے تنکے ہوتے ہیں، گھاس ہوتا ہے، اور سارے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے جیسے وہ سیلابی ریلے کے اوپر بے شمار ہوتا ہے، لیکن اس طوفانی موج کے آگے اس کی طاقت نہیں ہوتی، جدھر چاہے بہا کے لے جائے۔ ہوگے بہت زیادہ، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ قیل ما الوہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے پیار کرو گے
اور موت سے نفرت کرو گے۔ تم خس و خاشاک کیسے بنو گے اور تم کوڑا کیسے بنو گے اور تم تنکے اور گھاس کیسے بنو گے جب تمہارے اپنے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک دنیا کے طلبگار بنو گے اور دنیا کی محبت کے گرفتار ہوگے، اور دوسرا موت سے نفرت کرو گے، موت سے بھاگو گے، تو یہ تم اللہ کے دشمنوں کے سامنے کوڑے اور سیلاب اور گھاس اور تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے نبی وہ فرماتے ہیں کہ جب تم پر آئیں گے نا حالات، تو اس کا سبب یہ نہیں ہوگا کہ باطل ایٹمی طاقت بن گیا، اس کا سبب یہ ہوگا کہ تمہارا اپنا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تری میں فساد آ گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کر 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 کے دھرتی میں سوراخ کر دیے اور پانیوں میں آگ لگا دی، اس کی وجہ سے یہ ہلاکت اور تباہی آئی ہے۔ اور اب یہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ابھی تمہارے پوری سزا نہیں ہے گناہوں کی، تھوڑی سی ہے، اصل تو آگے ہے، وہ موت کے بعد ہے، یہاں تھوڑی سی ہے۔ جزا سزا کا یہ جہان نہیں ہے، جزا سزا کا جہان آنکھ بند ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس النیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھلے گی۔ سبب ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کے دربار میں جھکو، اللہ کے دربار میں جھکو۔ نہ یہ دنیا ایسی چیز تھی جس کی محبت میں گرفتار ہوتے، اور نہ دنیا ایسی چیز تھی، وہ تھا نا حجاج بن یوسف، تو 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ کتنا بد کردار مسلمان، کتنا نافرمان مسلمان، جس بدبخت نے 1.25 لاکھ انسان قتل کروایا آنکھوں کے سامنے، اور اس کو 70,000 اس کی جیلوں میں مر گیا سسک سسک۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک ظالم پیدا ہوگا اور ایک کذاب اور جھوٹا پیدا ہوگا۔ وہ جھوٹا اور کذاب مختار ثقفی تھا، اور یہ ظالم اور سفاک یہ حجاج بن یوسف تھا، جس نے عبداللہ بن زبیر جیسوں کو سولی پہ لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو گھٹی اللہ کے نبی نے دی تھی۔ اور یہ پہلے جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، پورا سال گزر گیا۔ تو یہودیوں نے کہا ہم نے ان کی نسل بند کر دی ہے، ان کا یہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلا بچہ جو مہاجرین کا مدینے میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ تو اس پر سارے مسلمانوں نے خوشی منائی تھی، خود اللہ کے نبی نے بڑی خوشی منائی تھی۔ اور وہ حواری رسول کے بیٹے، حضرت زبیر حواری رسول کے بیٹے۔ تو عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ پہ حکمران تھے جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور بیت اللہ پہ سنگ باری کی، پتھر برسائے 18 آدمیوں کے ساتھ، 18 آدمیوں۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ 2 باتیں پیدا ہو جائیں گی، کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک دنیا کی محبت، ایک موت سے نفرت۔ تو عبداللہ بن زبیر جب گھیرے میں آ گئے نا تو اپنی ماں کے پاس آئے، حضرت اسماء ذات النطاقین، حضرت عائشہ کی بہن، ابوبکر صدیق کی بیٹی،
اور ذات النطاقین کا اللہ کے نبی سے خطاب لیا. ان کے پاس آئے، کہنے لگے اماں حجاج کہہ رہا ہے صلح کر لو تو جان بخش دوں گا. تو ماں کے لیے اس سے اور بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹے کی جان بچ جائے؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو افسوس ہے تجھ پر اور تیری ساری محنت پر، اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو میرے لیے تیرے مرنے میں زیادہ راحت ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے پتہ کیا کہا؟ اللہ، کہنے لگے اماں دنیا کا تو میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، چہ جائے کہ میں دنیا کے لیے تلوار اٹھاؤں. دنیا کا تو کبھی مجھے خواب بھی نہیں آیا میں دنیا کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہوں. میں نے جو کچھ کیا اپنے اللہ کے لیے کیا. کہ پھر تیرا مر جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے لگے پھر آجا مل تو لے، میں جا رہا ہوں. تو جب وہ ملی نا، نابینا ہو گئی تھی، جب گلے لگایا نا تو کرتے کے نیچے زرہ تھی لوہے کی. تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ کرتے کے نیچے کیا ہے؟ کہ یہ زرہ ہے لوہے کی. کہ یہ کیوں پہنی ہے؟ کہ مجھے ڈر ہے میرے قتل کے بعد میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو میری لاش کو خراب نہ کریں. تو ماں نے ایک جملہ کہا جو پھر عربی زبان کا ایک محاورہ بن گیا جو آج تک زندہ ہے. کہ بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یولمھا السلخ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جائے نا تو پھر کھال کھینچنے کی اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی. جب بکری ذبح ہو جائے وقت کھال لا مندا انہوں کوئی چیتا نہیں ہوندا، انہوں کوئی پتہ نہیں ہوندا اے لا چھڑ مرن والے لوہے دا آسرا نہیں لیندے ہوندے. لا دے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی زرہ اتروائی ہے کہ موت ان کے لیے پیغام محبت بن چکا تھا. ساتھی ساتھ چھوڑ چکے تھے. 18 آدمی رہ گئے تھے، 18 ٹوٹل 18 آدمیوں کے ساتھ کتنی دیر تک مقابلہ کیا؟ 3000 کا. فجر کی نماز اشراق سے لے کر عصر کی نماز تک 18 آدمیوں کے ساتھ 3000 کو روکے رکھا. ایسے عظیم انسان. تو جب وہ عاجز آ گئے تو پھر حجاج نے کہا اوپر سے پتھر مارو. تو جہاں آج کل سعودی بادشاہوں کا محل ہے یہ جبل ابی قبیس ہے، یہاں پر انہوں نے وہ توپیں لگائیں، وہ پتھر پھینکنے والی توپیں. تو اوپر سے انہوں نے پتھر مارے تو کئی بیت اللہ کو لگے. تو پھر آخر میں ایک پتھر آ کر ان کے ماتھے پر لگا، یہاں سیدھا یہاں. وہ بہت بڑا پتھر تھا تو ایک دم خون کا فوارہ نکلا تو سینے پر خون آ کر گرا. تو فرمایا وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَا قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ. ہم وہ نہیں ہیں جو موت کے ڈر سے بھاگتے ہوئے اپنی کمر پہ زخم کھائیں. بھاگتا ہوا آدمی تو پیچھے زخم کھاتا ہے نا. ہم وہ نہیں ہیں جو موت کے ڈر سے بھاگتے ہوئے اپنی کمر پہ زخم کھائیں اور پھر ان کی ایڑیوں پہ جا کے خون گرے. ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھاتے ہیں اور اپنے خون سے اپنے پنجوں کو رنگین کرتے ہیں. سینے کا زخم تو پنجوں پہ آتا ہے نا. تو کہا ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھاتے ہیں اور اپنے پنجوں کو اپنے خون کی مہندی لگاتے ہیں. وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس کے سامنے تو ہاتھی بھی گرتا تو گرے. تو سوڈانی ان پہ چھا گئے، سوڈانیوں نے قتل کیا. تو گرتے ہوئے پھر کہا اسماء ان قتلت لا تبکی لم يبق الا حسبی و دینی وصارم لانت به یمینی. اسماء میرے قتل کی خبر آئے گی اب رونا نہیں، تو نے خود ہی بھیجا تھا. میرا دین بچا ہے، میری شرافت بچی ہے، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ میری تلوار ہے جس نے آخر وقت تک میرا ساتھ دیا ہے. تو اس لشکر میں سوڈانی تھے زیادہ.
تو پھر ان کو حجون میں سولی پہ لٹکا دیا، قتل کے بعد لاش کو سولی پہ لٹکا دیا، 1 ہفتہ تک لاش سولی پہ لٹکی رہی۔ چوتھے 5ویں دن ماں کا گزر ہوا، وہاں سے ماں کا گزر ہوا، تو وہ لاش کو دیکھ کر ماں کہتی ہے اچھا یہ سوار ابھی تک سواری پر ہی ہے، اس کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ اتنے بڑے جگر کے ساتھ پھر عبد الملک کو پیغام بھیجا کہ ظالم اس بدبخت سے کہو میرا بیٹا تو میرے حوالے کر دے، میں اپنے ہاتھوں سے دفن تو کروں، اسے سولی پہ کیوں لٹکا رکھا ہے۔ پھر عبد الملک نے حجاج کو کہا کہ واپس کر دو لاش، تو پھر خود اپنے بیٹے کے غسل میں شریک تھیں۔ پھر ان کے تدفین کے دفن ہونے کے 1 ہفتے کے بعد خود بھی انتقال فرما گئے۔ ماں بیٹا وہ جنت المعلا میں اکٹھے ہیں، 7 قبریں ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا حجاج کو جہنم میں، کہا حجاج کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤں، جتنے قتل کیے ہر قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، اور سعید بن جبیر کے قتل کے بدلے میں 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ کہا پھر اب لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ہے، اسی کی امید پہ ہیں، کبھی تو دوزخ سے نکل جائیں گے، کبھی تو جہنم سے نکل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہنے کی جگہ نہیں تھی، اسے رہنے کا مقام سمجھا، اور اس پر ظلم، ستم، ہیرا پھیری، جھوٹ، رشوت، خیانت، جوا، ہر حرام کو حلال کر دیا اس کے حاصل کرنے کے لیے، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کھیتوں کو، کھلیانوں کو ہم نے آگ لگا دی، اپنا چمن میں نے اور آپ نے خود اجاڑا ہے۔ کہ بادشاہوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرو، پھر جا کے کچھ حالات اور پھر جا کر کچھ رحمت کے در کھلیں گے، ورنہ حکومتیں بدلتی رہیں گی اور ہم اللہ کے دربار میں نہ جھکے تو اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے، جو مرضی بٹھا دو۔ یہ تو بیچارے ہمارے ہی بھائی ہیں، نادان ہیں، ظالم ہیں یا نہیں ہیں، یہ اللہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ نادان ہیں، حکومت کو خدا بنا کے چل رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہاں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بھی حکمران ہوں، اور جنید بغدادی جیسے وزیر اعظم ہوں، اور معروف ترخی جیسے مجلس شورا کے ممبر ہوں، اور فیصل آباد کے بازاروں میں جو جھوٹ چل رہا ہے، جو کھوٹ چل رہا ہے، جو سود چل رہا ہے، اور نوجوانوں میں جو گانا بجانا چل رہا ہے، اور جو پورے پاکستان میں زنا کے اڈے چل رہے ہیں، اور شراب کے اڈے چل رہے ہیں، اور جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، اور گانے بجانے کی جو محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اور جو ماں باپ کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، اور سود جس نے چاروں طرف سارے کاروبار اپنی لپیٹ میں لے لیے ہیں، اور اذان پر 95% لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، 30% سے زیادہ لوگ روزے رکھنے والے نہیں ہوں گے، 100 میں 70 بے روز رہیں گے۔ رمضان میں بھی 50% لوگ وہ ہوں گے ایک سجدہ نہ کرنے والے ہوں گے، اور کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو اللہ کی قسم ایسی عظیم ہستیاں حکمران ہوں تو اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا، کہ حکمران حالات بدل نہیں سکتے، بدلنے والا اللہ ہے۔ حکمران حالات بگاڑ نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، بناتا بھی اللہ ہے، بگاڑتا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ کے بنانے اور بگاڑنے کا نظام طارق جمیل کے اندر موجود ہے، اور یہ جو تم جتنے بیٹھے ہو تمہارے اندر موجود ہے۔ اسلام آباد میں نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، میرے اندر ہے۔ اگر میری آنکھ میں حیا ہے اور زبان پہ سچ ہے، اور میرے پیٹ میں لقمہ حلال ہے، اور میری شہوت نکاح کے علاوہ زنا کی طرف نہیں ہے، اور میرا بازار صاف ہے اور سچائی پر ہے اور جھوٹ سے پاک ہے، اور ظلم و ستم سے میری عدالتیں اگر پاک ہیں، تو میرے بھائیوں یہ دھرتی جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ ایک عیسائی نے حضرت عمر کے زمانے میں کہا، آج میں بڑے مزے میں ہوں۔
مسلمان کو اللہ کا خوف ظلم کرنے سے روکے ہوئے ہے، اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے کا خوف ظلم سے روکے ہوئے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی مظلوم آ جاتا تھا نا، اور کہتا تھا واہ عمرا، یہ مظلوم کی فریاد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے لٹ گئے مر گئے، تو عربی میں واہ عمرا، عمر کا نام لے کر واہ عمرا، ہائے عمر میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ تو عمر کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھ یہاں رکھ لیتے تھے، یہاں ایسے دونوں ہاتھ ایسے باندھ لیتے تھے، کہتے تھے یا لبیکا یا لبیکا یا لبیکا۔ یہ دونوں ہاتھ یہاں کیوں رکھتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر بادشاہ، ہر امیر، ہر حاکم جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ اس سے حساب لے گا۔ اگر وہ حساب دینے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ہاتھ اس کے چھڑوائے جائیں گے، ورنہ ایسے ہی بندھے ہوئے اللہ آگے دھکا دے دے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو قیامت کے دن کے منظر میں لے جاتے اور اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے، یا لبیکا یا لبیکا یا لبیکا۔ تو میرے بھائیوں، میں تو تمہیں ہمیشہ ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ حکومت کا انقلاب، یہ ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، یہ ہمیں ٹھنڈی چھاؤں نہیں دے سکتے۔ چھاؤں دینے والا اللہ ہے، حالات بدلنے والا اللہ ہے، محبتیں لانے والا اللہ ہے، مہنگائی کو دور کرنے والا اللہ ہے، نفرتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، امن کو لانے والا اللہ ہے۔ اس کو منا لو اللہ کے واسطے، اس سے صلح کر لو، تو پھر کام آسان، بہت آسان۔ اس نے ارادہ ہی تو کرنا ہے نا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں بھلائی کا ارادہ کر لوں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی ہے جو میرے فضل کو روک کے دکھا دے؟ کام آسان ہے۔ ہمارا ماحول یہ ہے، اوروں کو گالیاں نکالو، کبھی پیپل پارٹی کے اوپر چڑھائی، کبھی مسلم لیگ پر چڑھائی، کبھی وزیروں پر، کبھی سیاستدانوں پر، کبھی فوج پر، کبھی پولیس پر، کبھی سرکاری محکموں پر۔ کبھی اپنے اوپر بھی تو کرنی چاہیے چڑھائی کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، کہ میرا کوئی گناہ تو اس آگ میں لکڑی ڈالنے کا سبب تو نہیں بن رہا۔ تو میں ہمیشہ آپ کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ یہاں سے بات بنے گی، یہاں سے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ باہر کا مسئلہ نہیں ہے، اندر کا مسئلہ ہے۔ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے، تو وزیر بادشاہوں کو کیا آدمی برا کہے جب یہ سامنے بازار میں بیٹھا ہوا سیب بیچنے والا بھی گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں سن رہا ہے، 10 قدم پہ مسجد ہے، نماز کے لیے نہیں آتا ہے، تو مالداروں کو برا کیا کہا جائے؟ ہمارا تو غریب بھی نافرمان، ہمارا تو مالدار بھی نافرمان۔ ایک گاؤں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا، 20 لڑکوں سے کہ بھئی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو ایک لڑکے نے نہیں بتایا کیا۔ تو ہمارا تو غریب بھی نافرمان۔ پھر میں گھبرا گیا جب 20 لڑکوں میں سے ایک نے نہیں بتایا،
میں نے ایک سے پوچھا تینوں کلمہ آمدہ ہے؟ جی آمدہ ہے۔ میں کہا سنا، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ۔ میں کہا اے محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جو پتہ نہیں کون ہے۔ تو جب غریب بھی ایسا ہو تو پھر مالداروں کو کیا برا کہنا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نافرمان غریب پہ زیادہ ناراض ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بدبخت، یہ پیسے والے کو تو پیسے نے مجھ سے دور کیا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کیا تھا؟ تو کیوں میرا باغی بنا تھا؟ اس کو تو پیسے کا تکبر تھا، تیرے پاس کیا تھا جو تو بھی میرے سامنے نہ جھکا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو۔ اللہ کی کسی سے براہ راست کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ، ایک راستہ، ایک وسیلہ، ایک پل ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہی بات۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، واہ، مجھے تیرے رب کی قسم، جی میں اور کسی دا ہے ہی نہیں، ہے ہی صرف اپنے حبیب دا۔ فلا وربک، بس میں تیرا، اور کسی دا ہاں ہی نہیں، دس دے فیصلہ باد آلیاں، میں کسی دا نہیں، صرف تیرا۔ فلا وربک، واہ کمال ہو، فلا وربک، فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، سبحان، کیا کمال ہے، کیا کمال، مجھے تیرے رب، کوئی ہو رہی آپ ہے، مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ بتا دے ساری دنیا کے انسانوں کو، اگر یہ چاہیں کہ میں ان کا بن جاؤں، اگر یہ چاہیں کہ میں انہیں اپنا بنا لوں، تو انہیں بتا دو کہ تیرے آگے سر جھکا تھا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے آگے سر جھکا دیں پھر میں ان کا بھی بنوں گا۔ اگر یہ تیرے آگے سر نہیں جھکاتے میں انہیں اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، یہی ایک ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مایوسی حرام ہے، حرام۔ میرے رب کا فرمان ہے اگر میں دنیا میں فوراً کسی کو پکڑتا تو میں ان لوگوں کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو گئے۔ پاکستان کی بجلی ختم ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں کی بجلی تو موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی روشنیاں تو ساری کائنات میں۔ تمہارے خزانے کم پڑے ہیں، اللہ کے خزانے تو کم نہیں پڑے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہاری فوجیں بزدل ہو گئی ہیں اور بیکار ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کی فوج تو بڑی طاقتور ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس لشکر ہیں زمین آسمان سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے۔ تمہارا حفاظتی نظام ٹوٹا ہے، تیرے رب کا حفاظتی نظام تو بڑا زبردست ہے۔ کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ حفیظا، الیس اللہ بکاف عبدا، وہ تو کہہ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، یہ تبلیغ کا کام اسی زندگی کو سیکھنے کی محنت۔ ایک بندے نے اس محنت کو اٹھایا اور اللہ نے اس وقت اس کو 6 بر اعظم میں پھیلا دیا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے،
کہ پچھلے 1000 سال میں کوئی ایسا کام ہوا ہو۔ پہلے 300 سال جن کو اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ تو ناممکن ہے۔ اس کے بعد اتنا بڑا دین کا کام آج تک نہیں ہوا ہے۔ میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں، صومالیہ گیا تھا اور جبوتی، ابھی تک تھکاوٹ بھی نہیں گئی، سر کا درد بھی نہیں گیا، زبردستی میں نے گھنٹہ پورا کیا ہے۔ بہت لمبا سفر، بہت تھکا دینے والا جان توڑ سفر، صحرا، پتھر، پہاڑ۔ تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ ایک سفر صومالیہ کا کرو تو تمہیں پاکستان کا فقیر بھی بڑا مالدار نظر آئے گا۔ تمہارے یہاں کیا مہنگائی ہے؟ دنیا پھرو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر نصیب ہوگا۔ ایسا فقر کے آنسو اپنے آپ نکلتے تھے، رولانا نہیں پڑتا تھا، خود ہی رونا آتا تھا۔ اللہ کے نبی کی امت کہاں کہاں پھیلی پڑی، اور میں حیران اس پہ ہوں کہ یہ افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغ کا کام کیسے پہنچ گیا۔ اجتماع تھا صومالیہ میں، ہرگیسا ایک جگہ ہے، ہرگیسا، کوئی 10,000 کا مجمع تھا، اور وہ لوگ جو ہمارا ایک لفظ نہیں سمجھتے، ہم ان کا ایک لفظ نہیں سمجھتے۔ ترجمے سے بات ہو رہی ہے، اور کچھ دعا والے دن تھا 10,000 مجمع، 3 دن میں کچھ 7-8 ہزار تھا، 7-8 ایک ہزار ہوگا، 297 جماعتیں نکلیں چلے 3 چلے کی، جو رائمنڈ کے اجتماع سے زیادہ ہیں نسبت کے لحاظ سے۔ نسبت جو ریشو بنتی ہے تشکیل کی، وہ وہاں کی زیادہ تھی، رائمنڈ کی تھوڑی، وہاں کی زیادہ۔ فقیر کچھ گھر میں نہیں۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ ہم نے کہا بھائی اسی افریقہ کے ایک ملک کا بتا رہا تھا کہ بھائی جو تمہارے گھر میں ہے نا وہ لے کے نکلو، جو گھر میں ہے وہ لے کے نکلو۔ تو اب کہ یہ عادت ڈالنا کہ تبلیغ میں اللہ کا فضل، اپنا مال اپنی شان۔ تو ایک آدمی تھوڑا سا آٹا ڈال کے آ رہا تھا کہ میرے گھر میں یہی تھا، میں لے کے آ گیا۔ ایک آدمی مرغی لے کے آ رہا تھا کہ میرے گھر میں یہ ایک مرغی تھی، 3 دن کی جماعت بن گئی کہ میں یہی لے کے آیا ہوں۔ ایک آدمی ماچس کی ڈبیا لے کر آیا کہ میرے گھر چاہے ہک ہے اور کیسے ایک ماچس کی ڈبیا کہ میں یہ لے کے، میرے پاس ہے یہی اور ہے کچھ۔ ایک پنکھا اور ایک بلب جس گھر میں جلتا رہے، سارا دن نہ پنکھا چلتا ہے، سارا دن اور رات نہ بلب جلتا ہے، تو 3,000 اس کا بل آتا ہے پاکستانی، 3,000 روپے اس کا پاکستانی سکوں میں اس کا بل آتا ہے۔ اور وہ اتنے مطمئن، اتنے شاکر، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار، کوئی دنیا کی دوڑ نہیں، کوئی اتنا فقر، ایک وقت کی روٹی مشکل سے 24 گھنٹے میں ایک وقت کی مشکل سے۔ اور میں ہرگیسا کے بازار سے واپس جا رہے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں تو چوک سے گزرے تو چاروں طرف چوک میں کرنسی والے، یہ منی چینجر ڈھیر لگا کے پیسوں کے بیٹھے ہوئے تھے، کھلے۔
جیسے گنڈیریاں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا 1 روپیہ ان کے 500 کے برابر، ہمارا 1 روپیہ ان کے 500 کے برابر، تو وہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے، میری نظر پہلی دفعہ پڑی، میں حیران ہو گیا، میں یہ کیا؟ ان کا یہ منی چینجر، اتنا فقر اور ایسے کھلے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گنڈیریاں بیچ رہے ہیں. کہا 1 روپیہ کوئی نہیں اٹھاتا، 1 روپیہ کوئی نہیں اٹھاتا، کسی کی بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، زنا کوئی نہیں، شراب کوئی نہیں، 90% نمازی ہیں. تو یہ عجب تبلیغ کا کام ہے. 6 بر اعظم میں، ابھی پچھلے مہینے میں 2-2.5 مہینے کے بعد آیا، جون میں انگلینڈ گیا تھا 1 مہینہ، جو تہذیب اور تمدن میں بڑے ملکوں میں سے ہے. وہاں مجمع ایسے اکٹھے ہوتے دیکھے کہ عقل حیران، کہ جہاں چاروں طرف غیرت کے جنازے نکل گئے ہوں، سڑکوں پہ زنا ہو رہا ہو، وہاں ایسی مسجدیں بھری ہوئی اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اور پھر ابھی سیدھا آ رہا ہوں، کل پہنچوں. فقر، اف، غربت، وہاں مجمع اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا، قدر کرو اس تبلیغ کے کام کی. میں تمہیں عقیدت سے بھی کہتا ہوں، بصیرت سے بھی کہتا ہوں، پچھلے 1000 سال میں ایسا دین کا کام نہیں ہوا جس نے صحراؤں میں. اور سنو، میں جا رہا تھا، جب ایک پرانا سا جہاز چلتا ہے دبئی سے جبوتی، سارے راستے ایسا کھڑکتا ہے نا کہ ہر ویلے بس اللہ ہی یاد آمدا رہ جاندہ بھائی کدائیں ہٹھاں ہی نہ لگا جائے. تو اس میں ایک جماعت بیٹھی تھی پاکستان کی، 1 سال کے لیے. میرا تو 2 ہفتے کا سفر تھا، یہ 1 سال صومالیہ میں لگانے کے لیے، صحراؤں میں پھرنے کے لیے 1 سال پیدل. تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا. میں نے کہا یہ تمہاری جماعت کہاں کسی؟ کہا جی سدا، وہ کوہاٹ سے ہنگو، ٹل اور سدا کی جماعت 1 سال. میں نے کہا تمہارا یہ 1 سال کا کتنا خرچہ ہے ایک آدمی کا؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ. میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں سدا کے بازار میں بیٹھ کے بوٹ پالش کرتا ہوں. میں نے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا. میں نے کہا تو تم نے 1 لاکھ کا کہاں سے انتظام کیا؟ کہا میرے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے فالتو، میں نے وہ بیچ دیے، میرے 600 روپے میں بکے. میں نے کہا یا اللہ، یہ میری اوقات ہے، اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں، تو لے جانا چاہتا ہے تو لے جا، میرا یہ کل سرمایہ. اس نے کہا پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ 1 لاکھ روپیہ کیسے میرے پاس جمع ہو. وہاں کا صحرا آپ دیکھو تو ڈر لگے. آپ 1 سال کے لیے پیدل چلنے والے. تو یہ عجب تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے. میں سوچ رہا ہوں میں تو 2 ہفتے کا سفر کیا تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا، وہ 9 مہینے وہاں پیدل چلیں گے. تو قدر کرو میرے بھائیوں اس محنت کی، وقت دو. اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، اس سے راضی کرو. یہ حکومتوں لوگ بھی عجب ہیں، جہاں مسئلے کا حل ہے ادھر نہیں جا رہے. وہ جو ہمارے جیسے انسان ہیں
کہ نہ ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، ان پہ آس لگائی ہوئی ہے، ان پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے سامنے جھک، اور اس کو منانے کا راستہ اس کے حبیب کی پاک زندگی ہے۔ وہ زندگی اپنی زندگی بنا لو تو تمہارے اور میرے اور پوری امت کے، پورے ملک کے کام بن جائیں گے۔ ورنہ بھائیو بڑے اوکھے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، صرف ہم نہیں، ساری امت، اور ساری امت نہیں، ساری انسانیت۔ اوف، عجب اندھیرا چھایا ہے، عجب اندھیرا چھایا ہے۔ تو بھائیو توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو۔ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ سنتیں پڑھو۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة۔